السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں این کے نیوز چینل۔ تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایس ایس پی آپریشنز ملتان محمد عمران نے شہر کے مختلف مفت آٹا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کا دورہ کیا۔ انہوں نے سیکیورٹی، آٹے کی تقسیم کے طریقہ کار اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی سٹی ڈویژن حسن رضا خاکی نے آٹا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس پر انتظامات سے متعلق بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ مفت آٹا پرامن طور پر تقسیم کروایا جا رہا ہے۔ تمام شہری نظم و ضبط کے ساتھ اور پرامن طور پر آٹا وصول کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشن نے تمام ایس پیز کو ہدایت جاری کی کہ تمام آٹا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کا وزٹ کریں، اس دوران نظم و ضبط کو یقینی بنائیں اور پرامن طور پر آٹا تقسیم کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ اور معذور افراد کی مدد کریں۔ ایس ایس پی آپریشن ملتان نے اس موقع پر شہریوں سے بھی ملاقات کی، ان سے مسائل دریافت کیے اور شہریوں کی آٹا تقسیم پوائنٹ پر تھیلے اٹھا کر مدد بھی کی۔ سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی ہدایت پر ملتان پولیس کے افسران و جوان سیکیورٹی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ شہریوں خصوصاً بزرگ اور معذور افراد کی خدمت میں بھی مصروف دیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈی ایس پی حرم گیٹ ابراہیم خان دریشک نے آٹا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ سے لاپتہ ہونے والے بچوں کو تلاش کر کے والدہ کے حوالے کر دیا۔ آٹا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پر رش کی وجہ سے 2 چھوٹے بہن بھائی لاپتہ ہو گئے تھے۔ والدہ انتہائی پریشانی کی حالت میں تھی، جس کے بعد پولیس نے بچوں کو تلاش کر کے والدہ کے حوالے کیا، جو بے حد خوش ہوئیں اور پولیس کو دعائیں دیں۔ ملتان ضلع انتظامیہ کی مفت آٹا پوائنٹس پر نوسرباز مافیا کے خلاف کڑی انسپیکشن۔ جعل سازی سے آٹے کے تھیلے حاصل کرنے والے 7 افراد گرفتار، درجنوں تھیلے برآمد۔ سادہ لوح شہریوں کو شناختی کارڈز پر آٹے کی بلیک مارکیٹنگ کرنے والے ملزم حوالات بند کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عمر جہانگیر نے بتایا کہ مدنی چوک اور ولایت حسین کالج پوائنٹس پر بھی نوسرباز پکڑ لیے گئے ہیں۔ کمشنر انجینئر عامر خٹک کی ہدایات پر سخت چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ فلور ملز اور سینٹرز پر سٹاک و سپلائی کی دوہری تصدیق کی جا رہی ہے، جبکہ ضلع ملتان میں آج 2 لاکھ سے زائد آٹے کے تھیلے فراہم کیے گئے۔ ملتان ضلع انتظامیہ کا لاوارث بچوں کی بحالی اور تعلیم و تربیت کے لیے اقدامات کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو بچوں کی مکمل کفالت کا حکم دیتے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا اچانک دورہ کیا اور انتظامات چیک کیے۔ ڈپٹی کمشنر لاوارث بچوں میں گھل مل گئے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر نے کہا کہ اسٹریٹ چائلڈز کو معاشرے کا فعال رکن بنانا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بچوں کو رہائش و تعلیم کی مکمل سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو گھریلو تشدد کا شکار بچوں پر خصوصی توجہ کی ہدایت بھی کی۔ پولیس تھانہ صدر ملتان کی جواریوں کے خلاف کارروائی، 7 جواری گرفتار، مقدمہ درج۔ پولیس تھانہ صدر ملتان نے کارروائی کرتے ہوئے 7 جواریوں کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم برآمد کر لی۔ گرفتار ملزمان سے جوا پر لگی 18,000 روپے نقد رقم اور کما بازی کے لیے استعمال ہونے والی دیگر اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ ایس ایچ او تھانہ صدر ملتان محمد سرفراز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ صدر ملتان میں مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی۔ عید الفطر سے قبل شہر سے بلڈنگ مٹیریل اور کوڑے کے ڈھیروں کی تلفی کا ٹاسک۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے مزید 10 پراپرٹی مالکان اور ٹھیکیداروں کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہد یعقوب کی ہدایت پر انفورسمنٹ سیل نے سخت کارروائی کی اور بلڈنگ مٹیریل اور ویسٹ شاہراہوں پر پھینکنے والوں کو راستے کلیئر کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہد یعقوب نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ملبہ شاہراہوں پر پھینکنا جرم ہے۔ ملبہ اور کوڑا باہر پھینکنے سے صفائی اور سیوریج کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سول سوسائٹی کو شہر صاف کرنے میں کمپنی سے تعاون کرنا ہوگا۔ کمپنی افسران کو انفورسمنٹ انسپیکٹر کے اختیارات دینے پر کام جاری ہے۔ جنوبی پنجاب میں سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کے آفس آنے والی عوامی شکایات پر بروقت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب نے کارروائی کرتے ہوئے شہر سلطان، مظفر گڑھ، یونین کونسل 77 ملتان اور فرید کوٹ خانے وال میں عوامی شکایات کا ازالہ کر دیا۔ تحصیل جتوئی کے علاقے شہر سلطان میں مرکزی سڑک سے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی شکایت، جبکہ یونین کونسل 77 ملتان میں کوڑا کرکٹ کے انبار کی نشاندہی کی گئی۔ اسی طرح فرید کوٹ خانے وال میں بلاک سیوریج ڈرین کا مسئلہ حل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ شکایات کے ازالے کے بعد تصاویری ثبوت شکایت
शिकायत के अजाले के बाद तस्वीरी सबूत शिकायत करने वाले शहरियों को अरसाल कर दिए गए। इस सिलसिले में एडिशनल सेक्रेटरी साउथ पंजाब मोहम्मद फारूक डोगर ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट अवामी शिकायत के अजाले के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है और अवाम की तरफ से अरसाल की गई दरख्वास्तों पर बर वक्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायत का भी नोटिस लिया जाता है और तमाम शिकायत का डाटा तैयार किया जाता है और दरख्वास्त गुजार के इत्मीनान तक शिकायत को फॉलो किया जाता है। मोहम्मद फारूक डोगर ने बताया कि अवाम की दहलीज पर उनके मसाइल का हल जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का नस्बुल ऐन है।